السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہوازن اور ثقیف کا معرکہ۔ شوال 8 ہجری، مکہ جو حجاز کی راجدھانی اور عرب کی مذہبی جگہ تھی، جب اس کی چھت پر اسلام کا جھنڈا بلند ہوا تو سارے عرب نے اس کو دین اسلام کی سچائی کا نشان مان لیا۔ ہر طرف سے لوگ کفر کے پھندے سے نکل کر اسلام کی امن میں آ رہے تھے، مگر مکہ کے قریب ہوازن اور ثقیف دو ایسے طاقتور قبیلے تھے جو کسی دوسرے قبیلے کے متحدی کے گوارا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ہوازن کے قبیلے کے سرداروں نے اوروں کو بھی ابھارا اور حنین کے میدان میں اسلام کے خلاف ایک ملا جلا بہت بڑا جتھا اکٹھا کیا اور پورے ساز و سامان کے ساتھ مسلمانوں کی 12,000 فوج میں، جس میں بڑا حصہ قریش کے 9 مسلمانوں کا تھا، بڑے ساز و سامان کے ساتھ اس کے مقابلے کو نکلی۔ ہوازن کے لوگ تیر چلانے میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے اور اس کی پہلی باڑ میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، گویا مسلمان پر اب تیروں کا مینہ برس رہا تھا اور ان کی 12,000 فوج منتشر ہو گئی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف دیکھا اور پکارا، اے انصار کے گروہ! آواز کے ساتھ جواب ملا کہ ہم حاضر ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں جانب پکارا، پھر وہی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے اور جوش کے لہجے میں فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا پیغمبر، بلا شبہ میں پیغمبر ہوں اور حضرت ابو مطلب کا فرزند ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو آواز دی، اے انصار کے گروہ! اے وہ لوگوں جنہوں نے اسلام پر جان دینے کی بیعت کی ہے، آگے بڑھو۔ اس اثر میں ڈوبی ہوئی آوازوں کا کانوں پر پڑنا تھا کہ اسلام کے جان باز پلٹے اور پورے جوش کے ساتھ پلٹے، ذرے اتار کر پھینک دی اور گھوڑوں سے کود پڑے۔ اب میدان کا رنگ بدل گیا، کافروں کی فوج جو کی کائٹ کی طرح پھٹ گئی اور ان کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ کافروں کی فوج کا کچھ حصہ طائف میں جمع ہوا اور طائف میں ثقیف کا قبیلہ اپنے آپ کو قریش کے برابر جانتا تھا اور ان کا قلعہ بھی بڑا مضبوط تھا۔ قلعے میں لڑائی کا ساز و سامان موجود تھا۔ انہوں نے قلعہ بند کر کے لڑائی شروع کر دی۔ مسلمانوں نے قلعے پر بار بار حملے کیے مگر قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ مسلمانوں کو قلعے یوں ہی چھوڑ کر پیچھے ہٹنا گوارا نہ تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 دن کی مہلت چاہی۔ اجازت ملی تو دوسرے دن بڑے زور سے حملہ کیا مگر کامیابی ابھی بہت دور تھی۔ مسلمانوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حق میں بد دعا کیجیے۔ برکت والے لب ہلے تو یہ الفاظ نکلے، اے اللہ! ثقیف کو ہدایت نصیب فرما اور ان کو اسلام کے آستانے پر لے آ۔ دعا کا یہ ایسا تیر نکلا کہ 2 سال ہی گزرے تھے کہ ثقیف کے لوگوں نے خود مدینے آ کر اسلام کا کلمہ پڑھ لیا اور دارا اسلام میں داخل ہو گئے۔ مال غنیمت اور تقسیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیر بھی اسی میں ہوئی۔ طائف کا محاصرہ چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرانہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ لڑائی کی لوٹ مار کا بہت سا سامان تھا، 6,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، 4,000 اوقیہ چاندی۔ رحمت دیکھو، قیدیوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں انتظار کر رہے تھے کہ ان کے عزیز آئے اور ان کو چھڑوا کر لے جائے، لیکن کئی دن گزرنے کے بعد کوئی نہ آیا۔ تب مال جو لوٹا تھا، اس مال کے 5 حصے کیے، 4 سپاہیوں میں بانٹ دیے اور 5واں حصہ غریبوں، مسکینوں اور اسلام کے ضروری کاموں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے چاروں طرف بہت سے نو مسلمان دیسوں کو جو ابھی اسلام لائے تھے، ان کی تسلی کے لیے اور اطمینان کی خاطر اور لڑائی کے لوٹ مال میں بہت سارا سامان دیا۔
کچھ انصاری نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خاص بخشش کے بیس سے واقف نہ تھے۔ یہ غلط فہمی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو انعام دیا، ہمیں محروم رکھا، حالانکہ لڑائی کا اصلی زور ہم نے سنبھالا۔ اب تک ہماری تلواروں سے قریش کے خون کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ بعض نوجوان انصار بول اٹھے کہ مشکل کے وقت ہماری یاد آتی ہے اور انعام کے لیے اوروں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چرچے سنے تو انصار کے خیمے میں الگ بلا کر پوچھا، کیا تم نے ایسا کہا؟ عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بڑوں میں کسی نے نہیں کہا، البتہ کچھ نوجوانوں کے منہ سے یہ فکریں نکلے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے وہ تقریر فرمائی جس کا ہر فکرہ اثر میں ڈوبا ہوا تھا، اور فرمایا، کیا سچ نہیں ہے کہ تم پہلے راہ سے ہٹے تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے تم کو سیدھی راہ دکھائی۔ تم بکھرے ہوئے تھے، اللہ نے میرے ذریعے تم کو اکٹھا کیا، اور تم سارے غریب تھے، اللہ نے میرے ذریعے تم کو دولت مند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاتے تھے اور ہر فکرے پر انصار کہتے جاتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کا احسان سب سے بڑھ کر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم یہ جواب دے سکتی ہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ کو سب لوگوں نے جھٹلایا تو ہم نے تجھ کو سچا مانا، تجھ کو سب لوگوں نے چھوڑ دیا، ہم نے تیرا ساتھ دیا، آپ مفلس آئے تھے، ہم نے ہر طرح سے آپ لوگوں کی مدد کی تھی۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ جواب دیتے جاؤ اور میں یہ کہتا جاؤں گا کہ تم سچ کہتی ہو۔ لیکن اے انصاریوں، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر جائے؟ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھروں کو لے کے جاؤ۔ یہ سن کر انصار بے اختیار چیخ اٹھے، ہم کو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے۔ اکثروں کا یہ حال تھا کہ وہ روتے روتے ان کی داڑھیاں تار ہوگی، ان کی چیخیں نکلتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو سمجھایا کہ مکے کے لوگ ابھی نئے نئے اسلام لائے تھے، اس لیے ان کو جو کچھ ملا وہ حق کے طور پر نہیں بلکہ اسلام کی نعمت سے ان کو آشنا کرنا تھا۔ صرف میرا یہی مقصد تھا کہ ان کو بتائیں کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ اس کے درمیان میں قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے اوس قبیلے کے بھی کچھ لوگ تھے، جن میں دائی حلیمہ بھی شامل تھی، جن کا بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو مطلب کے خاندان کا جس قدر حصہ تھا وہ تمہارا، لیکن قیدیوں کی عام رہائی کی صورت یہ ہے کہ تو نماز کا جب مجمع ہو تو سب کے سامنے اپنی درخواست پیش کر دو۔ ظہر کی نماز کے بعد انہوں نے سب مسلمانوں کے سامنے اپنی درخواست پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مجھے صرف اپنے خاندان پر اختیار ہے، لیکن میں عام مسلمانوں سے تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ سب مسلمان بول اٹھے، ہمارا حصہ بھی حاضر ہے، ہمارا حصہ۔ اسی طرح 6000 قیدی جو آزاد کر دیے گئے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت دی دیا، الحمدللہ کس لیے دیا کہ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔